اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ قرآن حفظ کرتا ہے یا ناظرہ پڑھتا ہے۔ من تعلم القرآن وعلمہ یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس میں قرآن کا ترجمہ بھی شامل ہے، قرآن کے معنی، قرآن کے مفاہیم، قرآن کے مطالب، قرآن کی تفسیر۔ وہ آدمی سب سے بہتر ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ میرے بھائی، وہ میری بہنیں، وہ میرے بزرگ، وہ بچے طالب علم جو ہمارے ساتھ اس وقت ہماری اس کلاس میں آئیں قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں، ہماری اس کلاس میں شمولیت فرماتے ہیں۔ یہ بڑا بہترین موقع ہے ہمارے لیے، تو میں گزارش کروں گا آپ خود بھی پڑھیں اور آگے بھی شیئر کریں، دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ دیکھیں اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر بیٹھ کے آپ اللہ کا قرآن سیکھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں۔ میں ایک پاؤ ویسے بھی آپ کو سناتا ہوں، روزانہ میں سنا رہا ہوں۔ آج تیسرے پارے کا دوسرا پاؤ میں نے تلاوت کیا ہے، الحمدللہ۔ وہ نکال لیں فیس بک سے۔ تو پیارے بھائی، یہ بڑا اچھا موقع ہے، اسے ضائع نہ جانے دیں۔ بہت سنہری موقع ہے، اسے ضائع نہ جانے دیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، بلکہ میں دوسرے الفاظ میں آپ کی منت کرتا ہوں، آپ خدا را قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں، بیٹیوں کو، بیٹوں کو اور بزرگوں کو بھی ساتھ بٹھائیں۔ اگر آپ یاد نہیں کر سکتے نا تو قرآن سننا ہی بڑی برکت ہے۔ ہاں جی، ساتھ بیٹھنا ہی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ ساتھ بیٹھنا ہی بڑی برکت ہے۔ لا یشقی جلیسہم کے تحت جو اس مجلس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ تو میں پھر گزارش کرتا ہوں، آپ خود بھی پڑھیں اور دوسرے بھائیوں کو دعوت دیں، زیادہ سے زیادہ دعوت دیں، تاکہ ہماری بہت بڑی کلاس بن جائے فیس بک پہ۔ بلکہ میں نے بڑی دفعہ گزارش کی ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل قاری اکبر اسد آفیشیل سبسکرائب کریں، تاکہ میں یوٹیوب پہ آ کے آپ کو قرآن حدیث پڑھا سکوں۔ یہ ضرور کریں، ضرور کریں۔ جب 1000 سبسکرائبر ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم یوٹیوب پہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کام آپ ضرور کریں۔ لو اب میں ترجمہ شروع کرنے لگا ہوں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا سبق کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اولئک الذین، وہ ہے تو پڑھ لی تھی کل، چل میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ٹھٹھا کرتا ہے۔ وَیَمُدُّہُم، مد یمدو، نصر ینصر، ہاں مہلت دینا، ڈھیل دینا، یہ مضاعف ہے۔ ہاں جی، ہفتہ اقسام میں سے مضاعف، ہاں مضاعف ثلاثی، ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ فی طغیانہم، طغیان، تغا یتغی، قرآن میں آتا ہے نا تغا، سورہ حاقہ میں۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، قرآن میں آتا ہے ہاں سرکش، اپنی سرکشی میں یا مہون، وہ ایران پھرتے ہیں۔ یہی لوگ اشتروا الضلالۃ، اصل میں تھا اشترو، جب واو کو آگے ملایا، اذا حرک آنا، جب واو کو آگے ملایا الضلالۃ کے ساتھ تو پھر واو پر فتح پڑا، فتح کی حرکت دی۔ اشتروا الضلالۃ، اشترو تھا، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدا، بدلے ہدایت کے، یعنی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی مول لے لی، تو پھر کیا ہوا؟ یہ ان کی تجارت بہت نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع دے گی ان کو ان کی تجارت۔ رابحہ یربح، عالمہ وید مونس غیب، رابحہ ساتھ لکھتے جائیں، پیارے ناظرین ساتھ لکھتے جائیں، یاد کرتے جائیں۔ رابحہ یربح، واحد مونس غیب، فعل ماضی معلوم، باب عالم یعلم، پس نہ نفع دے گی ان کو تجارتہم، ان کی تجارت، ان کا یہ کاروبار۔ ربحت فعل، تجارت و مضاف، مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر فاعل۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہے وہ ہدایت یافتہ۔ ان کی مثال، مثلہم، ذرا غور سے سنیں، ان کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے جلائی آگ۔ استوقد کون سا صیغہ ہے؟ ٹھیک ہے، فعل باب، ہاں جی، باب کا نام کیا ہے؟ استوقد یستوقد، استخرج یستخرج، یہ ہفتہ اگزام میں سے مثال واوی ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، وقد اس کا مادہ ہے، جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت، جب اس آگ نے روشن کیا، اضاء یضیء مانا روشن کرنا، اضاء یضیء روشن کرنا، اقام یقیم، ضوء سے ضیاء، ضوء، ہاں جی، جب اس نے روشن کیا ما حولہ، اپنا ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ ان کے نور کو، وترکہم، یہ منافقوں کی مثال ہے نا، ہاں جی، یعنی ان کی مثال یہ ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فلما ذات، جب ان کے ارد گرد، جب سارا ماحول روشن ہو گیا،
تو ذاب اللہ بنورہم، ان کی بدقسمتی بد نصیبی کی وجہ سے اللہ ان کا نور لے گیا، ان کو ایمان نہ نصیب ہوا. ٹھیک ہے، یہاں نور سے مراد آپ ہیں یا کتاب ہے؟ نہیں، کتاب، ہدایت، نور، آپ سارا کچھ ہے. نور ہدایت، آپ بھی تو نور ہدایت ہے نا. ذاب یذہب کا معنی ہوتا ہے جانا. کیا ہوتا ہے؟ جانا. جانا. اور جب اس کے بعد با آئے تو پھر لانا. پھر لے جانا. لے جانا، لے گیا اللہ ان کے نور کو. منع یمنع، ذاب یذہب. وترکہم، اور چھوڑ گیا ان کو فی ظلمات، ظلمت کی جمع، اندھیروں میں. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے. ان کا حال کیا ہے؟ تو نہیں دیکھ سکتے. نہیں دیکھ تو نہیں سکتے. ان کا حال کیا ہے؟ سمم، اسم کی جمع. سمن کس کی جمع؟ اسم، بہرے. بکمن، گونگے. ابکم کی جمع. عمیون، اندھے. آما کی جمع. فہم لا یرجعون، وہ لوٹ نہیں سکتے. میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا ہوں. رجا یرجعو یہ لازم کے معنی میں بھی آتا ہے اور متعدی کے معنی میں بھی آتا ہے. لازم کے معنی میں بھی اور متعدی کے معنی میں بھی. رجا یرجعو رجوع، جب اس کا مصدر آئے نا رجوع، یہ لازم کے معنی میں آتا ہے یعنی لوٹنا. اور جب اس کا مصدر آئے نا رجعن، پھر یہ متعدی کے معنی میں آتا ہے لٹانا. ذالک رجع بعید، جیسے قرآن میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے دو معنی آتے ہیں، لازم بھی اور متعدی بھی. او کسیب صاب یسوب، بارش بار بار آتی ہے نا، لوٹ لوٹ کے آتی ہے. او کسیب، لوٹنے والی، یعنی مراد بارش. یا منت بارش کی. میرے السماء، آسمان سے. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں. ورعد، کڑک ہے. وبرق، بجلی ہے. تو یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ یجعلون، وہ ڈالتے ہیں. اصابعہم، اصبع کی جمع. اصابع کس کی جمع ہے؟ اصبع، انگلی. اپنی انگلیوں کو. فی آذانہم، آذان کس کی جمع ہے؟ اذن کی. آپ ایک پارہ، محترم قارئین، آپ ایک پارہ پڑھ لیں گے نا انشاءاللہ، آپ کو پورے قرآن کا ترجمہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. ذرا کوشش کریں. یجعلون، ذرا ٹائم نکالیں، آگے بھی شیئر کریں. اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں، بزرگوں کو بھی ساتھ بٹھائیں، ساتھیوں کو دعوت دیں. وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں میرے سوائے کے گرج سے. کیوں ڈالتے ہیں؟ حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے. موت سے. یجعلون فعل، ہم ضمیر اس کا فاعل. اصابعہم مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول. فی آذانہم، فی حرف جار. آذان مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور. جار مجرور متعلق کس کا؟ نہ یجعلون کا. من السوائق، من حرف جار، سوائق مجرور. جار مجرور مل کر یہ متعلق دوسرا ہوا یجعلون کا. ٹھیک ہے. حذر الموت، حذر موت، حذر مضاف، الموت مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول لہو ہوا. مفعول جس میں معنی پایا نا کے لیے، موت سے ڈرنے کے لیے. میں نے مارا زید کو ادب سکھانے، ضربتہ تعدیبا. میں نے مارا زید کو کس لیے مارا؟ ادب سکھانے کے لیے. ہاں، جہاں کے لیے کا معنی پایا جائے نا وہ مفعول لہو ہوتا ہے. ہاں جی، یہ مفعول لہو ہوا. تو یجعلون فعل اپنے دو متعلق ہو. اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، دو متعلق ہے، تین نہیں. اپنے دو متعلقات اور دو مفعولوں سے مل کر. مفعول بھی دو ہے نا. یجعلون اصابعہم ایک مفعول، فی آذانہم من الصواعق دو متعلق، حذر الموت یہ دوسرا مفعول. یعنی یجعلون فعل، اپنے فاعل، دونوں مفعولوں اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا.
مفعول کتنے ہیں؟ آپ بتائیں بھائی برخوردار مفعول کتنے ہیں؟ آج آپ کا دوسرا ساتھی نہیں آیا نا؟ ہاں جی بلال، وہ کہہ رہا تھا میری فوتگی ہو گئی ہے، چلے اللہ خیر فرمائے، کوئی نہیں۔ مفعول کتنے ہیں؟ 3۔ اچھا 3۔ آپ بتائیں بھائی مفعول کتنے ہیں؟ 5۔ نام لیں۔ مفعول لہو، مفعول فی، مفعول بہی، مفعول مطلق اور مفعول ماؤ۔ مفعول ما۔ ہمارے حافظ صاحب تھے، نبینہ تھے، حافظ عبدالرزاق رحمہ اللہ تعالی، وہ ایک شعر پڑھتے تھے ان مفعولوں پر، فارسی کا، سنا دوں؟ وہ پڑھتے تھے، یاد کرنا ہے آپ نے، لکھنا ہے۔ مفاعیل 5 است گر بشنوی، ہائے ہائے ہائے، مفاعیل 5 است۔ میں انشاءاللہ آپ کو فارسی بھی پڑھاؤں گا، بخاری کے بعد آپ کو میں پڑھاؤں گا گلستان، بوستان، ہاں جی، مثنوی وغیرہ، یہ ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ مفاعیل 5 است گر بشنوی لہو مطلق فی ما و بہی، کیسا پیارا شعر ہے۔ مفاعیل 5 است گر بشنوی، یعنی مفعول 5 ہیں اگر تو سنے، ہاں جی، شنیدن سے بشنوی، مضارع کا صیغہ ہے۔ فارسی میں بھی مضارع ہوتا ہے نا، فارسی میں بھی ماضی مضارع ہوتے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، فارسی اور عربی کی گرامر۔ ہاں نہیں، فارسی کے تو عربی کے رسی کے 14 ہوتے ہیں نا ماضی مضارع کے، فارسی کے 6 ہوتے ہیں۔ مفاعیل 5 است گر بشنوی لہو مطلق فی ما و بہی، لہو مطلق فی ما و بہی، لہو مطلق فی ما و بہی، سب لکھ لیں۔ واہ گرامر۔ واللہ محیطم، اللہ گھیرنے والا ہے، محیط اسم فعل کا صیغہ، احاطہ یحیط، احاطہ تنفع و محیط، اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یکاد البرق، قریب ہے بجلی، یختف، لے جائے، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے وہ چل پڑتے اس میں، مشو مشا یمشی، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، کھڑے ہو جاتے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ، یہاں بھی ذہبہ کے بعد با آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ متعدی کے معنی میں ہوگا، البتہ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ ذرا اس کی بھی ترکیب کر لیں۔ ان حرف مشبہ بالفعل، بلال آپ نے یاد، عبداللہ یہ ترکیبیں آپ لکھ لیا کریں بعد میں جب آپ فارغ ہوتے ہیں نا، یہ لکھ لیا کریں، یہ بہت ضروری ہیں آپ کے لیے، مفید ہیں۔ ان حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم، اعلی حرف جار، کل مضاف، شین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور، متعلق کس کا ہوا؟ لفظ اللہ۔ نہیں، اللہ کا متعلق کیسے ہو گیا؟ قدیر کا، قدیر، قدیر صفت مشبہ بر وزن فعیل، اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہو گئی انا کی۔ ان حرف مشبہ بالفعل، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لو جی، آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ آج، کل تو تھے، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے بھائی میاں عبدالرزاق صاحب کاموکی سے۔ میاں عبدالرزاق صاحب کاموکی سے، وہ کل مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے روزانہ آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، میں نے آپ کی شاگردی کرنی ہے، اور میاں صاحب فرما رہے تھے کہ 35 سال پہلے میں نے ترجمہ پڑھا تھا، اب میں دوسری دفعہ پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں،
میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ کو کہتا ہوں قرآن کا ترجمہ سیکھ لیں، پڑھ لیں، میری منت ہے آپ کو پڑھ لیں، بہت سنہری موقع ہے آپ کے لیے، آپ پڑھ لیں، قرآن کا ترجمہ سیکھ لیں۔ دیکھیں میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کو پڑھاتا ہوں، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک لفظ پر میں مغز کھپاتا ہوں، لگاتا ہوں، محنت کرتا ہوں۔ میاں عبدالرزاق ہمارے بھائی، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ ہیں، کاموں کی رہنے والے۔ ان کے یہ بڑا دینی گھرانہ ہے۔ ان کے باپ کا نام ہے غلام محمد، میرے باپ کا نام بھی غلام محمد ہے۔ میاں صاحب اپنی ایک بات سناتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا نا، شاہ جی کو پتہ چلا، شاہ جی کا پتہ ہے نا آپ کو، سید عبدالغنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی۔ وہ شاہ جی جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو پرندے بھی رک جاتے تھے۔ شاہ جی کو پتہ چلا، شاہ جی ہمارے گھر تشریف لائے، بازار میں مل گئے میرے والد محترم کو، کہنے لگے غلام حمدہ اللہ نے تینوں پتر دیتا ہے، مینوں لنگی دے۔ اللہ نے تینوں پتر دیتا ہے۔ اصل نا میں پوری گل سننا چاہتا سا، آج پھر دوبارہ رپیٹ کرنا چاہتا سا، لیکن میاں صاحب نال میرا ادھر رابطہ نہ ہو سکیا۔ بہرحال اللہ معاف فرمائے، اللہ نے پتر دیتا ہے، مینوں لنگی دے۔ میاں عبدالرزاق صاحب کہتے ہیں، میرے والد صاحب کہنے لگے کہ شاہ جی آج لنگی کوئی نہیں، میں پہنچا دیاں گا۔ کہنے لگے نہیں، میں لنگی لے کے جانی ہے، اللہ نے تینوں پتر دیتا ہے، اللہ نے تیرے تے رحمت فرمائی ہے، میں تے بھائی لنگی لے کے جانی ہے۔ خیر میرے ابا جی نے شاہ جی نو لنگی دے دیتی، ہاں جی، تے اوتھے کھڑے ہی اللہ دا ولی موج چ گیا۔ واہ ولیو تہاڈیاں عظمتاں تو میں صدقے جاواں۔ اوتے کھڑا ہی ولی موج چ گیا، دعا کر دیتی، یا اللہ انہوں فیکٹریاں دا مالک بنا دے، یا اللہ انہوں ملاں دا مالک بنا دے۔ کہتے ہیں اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ آج اللہ نے بڑی رحمتیں فرمائی، آج بہت کچھ اللہ نے عطا کیا، آج اللہ نے بہت رحمتیں فرمائی۔ وہ شاہ جی ہیں کاموں کی والے شاہ جی، جو جب قرآن پڑھتے تھے، ذرا میں آپ کو تھوڑا سا قرآن سناتا ہوں۔ شاہ جی پڑھا کرتے تھے، عالم ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔
ہاں انشاءاللہ ٹھیک 5 سے 10 منٹ بعد صحیح بخاری کا سبق شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے بھائیوں. ٹائم نکال لیا کریں, اللہ کے لیے ٹائم نکالیں. ٹھیک 5 سے 10 منٹ بعد انشاءاللہ صحیح بخاری کا مختصر سبق شروع ہوگا. لو جی بند کر دیں. ہمارے ساتھ رہنا. 10 منٹ بعد 5 منٹ بعد انشاءاللہ سبق شروع ہو جائے گا.